برادران اسلام، محبت کا ایک اصول ہے کہ آدمی اگر اپنی محبت میں سچا ہو تو وہ محبت اسے محبوب کی اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبوب کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو آپ کی محبت جھوٹی ہے، آپ کا دعویٰ بیکار ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرے اور اس کی بات کو نہ مانے۔ شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، اس کی فرما برداری کرتا، اس کی باتوں کو مانتا۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، کبھی بھی اس کی باتوں کو نکارتا نہیں ہے، اپنی زندگی کے لیل و نہار کو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلاتا ہے۔ بات کو آگے میں بڑھاؤں اس سے پہلے محبت کا مفہوم کیا ہے، محبت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کو سمجھ لیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ عربی زبان بہت ہی رچ زبان ہے، بہت ہی مالدار زبان ہے۔ حرکات کے تغیر سے، تبدیلی سے معنی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ زبر زیر کے فرق سے بہت بڑا فرق معنی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت کے لیے عربی میں لفظ حب کا استعمال ہوتا ہے، حب۔ اب زبر زیر اور پیش کے فرق کو ذرا ہم دیکھ لیں۔ حب، حب اور حب تینوں سے کتنی بڑی تبدیلی معنی میں پیدا ہوتی ہے، اس کو آپ غور کر لیں۔ سب سے پہلے ہم زبر دیکھتے ہیں۔ سورہ لقمان جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی بڑائی، اس کی عظمت کو بیان کیا، اس کے کمال علم کو، کمال قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ فرمایا اے میرے بیٹے یاد رکھنا، کوئی بھی چیز چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، زمین کی تہوں میں ہو یا آسمان کی بلندی میں ہو یا کسی پہاڑ اور چٹان کے اندر موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور یاتی بھی اللہ، اور اس کو اللہ رب العزت لے آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی چیز ہے، چاہے وہ زمین کی تہوں میں ہو، دنیا میں کہیں بھی ایک پتا بھی ہلتا ہے، ایک گھاس کا پودا بھی ہلتا ہے، کہیں بھی دنیا کے اندر، چاہے آسمان کے بلندی میں ہو یا کسی چٹان کے اندر ہو، اللہ کو اس کا علم ہے۔ یہ اللہ کے کمال علم کی دلیل ہے، اور اس کو وہاں سے لے آنا یہ اللہ رب العزت کے کمال قدرت کی دلیل ہے، اور عبادت اسی کی جاتی ہے جس کے اندر یہ دو صفات ہوں، جو کمال علم رکھتا ہو، کمال قدرت رکھتا ہو، اور کمال علم اور کمال قدرت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ تو آپ دیکھیے کیا فرمایا لقمان علیہ السلام نے، مثقال حبۃ من خردل۔ اگر ہے پر زبر ہم نے دے دیا تو معنی دانا کا ہو جاتا ہے۔ معنی کیا ہو گیا؟ دانا۔
قرآن میں اللہ رب العزت دوسری جگہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پودا لگایا، اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کتنا ثواب اس کا دیتا ہے، سوچ لیجیے کتنا ثواب۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ آگے کہتا ہے اگر اخلاص اگر ہوگا تو اللہ مزید دے دے گا۔ ہر بالی میں 100 دانے، 7 بالیاں 100 دانے ہو گئے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبر دینے سے معنی دانہ ہو جاتا ہے، حرف وہی ہے ہا اور با۔ اب اگر ہم زیر دے دیتے ہیں حب تو اس کا معنی محبوب ہو جاتا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کو بہت پیارا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحدود کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی زبردست حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، ایک عورت نے چوری کی تو اس کی چوری سے قریش کے لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے کہ اس کو بچایا کیسے جائے، کیونکہ یہ بڑے خاندان سے تھی اور یہ وہی قبیلہ ہے جس سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تعلق رکھتے تھے، جو کبھی کسی جنگ میں ہارے نہیں، شکست نہیں ہوئی ان کو۔ تو اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی اور چوری پکڑی گئی، حد نافذ ہونا تھا، کیونکہ اسلام کے اندر چوری کی سزا قطع ید ہے، ہاتھ کو کاٹ دینا۔ اب لہٰذا لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ معاملہ لوگوں میں فاش ہو گیا تو اس قبیلے کی، اس خاندان کی ناک کٹ جائے گی، لہٰذا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے جا کر، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے کہ وہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہیں، وہ بہت پیارے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت، لہٰذا وہ بات کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں گے۔ لہٰذا وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، آپ نے ڈانٹا، کہا تم کون ہوتے ہو اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرنے والے؟ یہ حدود ہم نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے ہیں، اور یاد رکھو تم سے پہلی کی قوم اسی لیے ہلاک ہو گئی کیونکہ ان میں کا نیک، ان میں کا معزز اور بڑے لوگ، بڑے خاندان والے اگر چوری کرتے ترکوہ، انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور اگر ان میں کوئی ضعیف چوری کر لیتا، کوئی کمزور چوری کر لیتا، کوئی غریب چوری کر لیتا، اقام علیہ الحد، تو اس کے اوپر حد جاری کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، خدا کی قسم ہے، فواللہ ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یاد رکھنا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا نظام عدل کتنا بڑا ہے، یہ اسلام کے اندر عدل و انصاف کا یہ مقام ہے کہ اسلام میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں۔ آپ بڑے معزز خاندان سے ہیں، بڑے قبیلے سے ہیں، بڑے امیر ہیں، تو آپ نے گناہ کر لیا، آپ نے چوری کر لی، آپ نے زنا کر لیا،
تو آپ پر حد جاری نہیں کیا جائے گا. وہ غریب گھرانے سے ہے, فقیر گھرانے سے ہے, کمزور ہے, غریب ہے, تو اس پر حد جاری ہو جائے گی؟ نہیں. اسلام کی تو یہی خوبصورتی ہے, اسلام میں کوئی امیر غریب نہیں, سب برابر ہے. استدلال یہ کرنا تھا کہ اگر زیر دے دیا جائے تو معنی محبوب ہو جاتا ہے, اور پیش دے دیا جائے تو معنی محبت کا ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت مومنین کرتے ہیں. تو حب اور حب تینوں کا معنی ہم سمجھ گئے. اب آئیے یہ جانتے ہیں محبت کہتے کس کو ہیں. محبت کہتے ہیں دل کے میلان صحیحہ کا نام محبت. اور اگر یہ میلان غلط ہے تو یہ محبت نہیں ہو سکتا, یہ عشق ہے. عشق کا میلان غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. آپ جتنی بھی لغات ہیں عربی کے, آپ اٹھا کے اگر دیکھیے گا تو عشق کا اچھا معنی نہیں ہے. چاہے امام راغب اصفہانی کی المفردات اٹھا کے دیکھیے, لسان العرب اٹھا کے دیکھیے, فیروز اللغات اٹھا کے دیکھیے, چاہے اور دوسری جتنے بھی لغات ہیں عربی کی, عشق کا صحیح معنی نہیں. اس کے اندر ہوس پائی جاتی ہے, نفسانی خواہشات کی تکمیل پائی جاتی ہے. لہذا اسی لیے محبت رسول تو کہا جا سکتا ہے لیکن عشق رسول نہیں کہا جا سکتا. اور شریعت میں مطالبہ محبت کا ہے, عشق کا نہیں. لہذا عشق رسول کی ترکیب غلط ہے. اگر عشق رسول کرنا جائز ہوتا کہنا تو ذخیرہ احادیث میں کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوتا, کیونکہ صحابہ کرام سے زیادہ تو محبت اللہ کے نبی سے, اللہ سے ہم صحابہ سے زیادہ محبت کرتے. اللہ کے نبی کے صحابہ ضرور عشق کا لفظ استعمال کرتے. صحابیات ہم سے زیادہ محبت کرنے والی تھیں اللہ کے نبی سے, ازواج مطہرات ہم سے زیادہ محبت کرنے والی تھیں اللہ کے نبی سے. اگر ایسا ہوتا تو قرآن و حدیث میں ضرور کہیں نہ کہیں واقع ہوتا. لہٰذا یہ کیسی بات ہے کہ آپ عشق رسول بولیں, عشق صحابہ بولیے, عشق صحابیات بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے ہیں. لہٰذا یہ جملہ ہی غلط ہے. تو محبت کہتے ہیں دل کے میلان صحیحہ کا نام محبت ہے. دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, ایسی محبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اسے انسان اپنی زندگی میں اتارے, جو کیا اس کو اپنی زندگی میں اتارے. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی. ارے ہمیں محبت کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ صحابہ کی پوری زندگی ہمارے سامنے. نبی کے معزز مکرم محترم صحابہ, محبوب صحابہ, جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. کہ اللہ نے محبوب بنا دیا تھا ایمان کو ان کے لیے, ایمان سے محبت انہیں ہو گئی تھی. صحابہ کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی. دوسرے الفاظ میں اس کو کہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی تھی. پھر ایمان نے جو کہا اور کیا. ایمان نے کہا گھر چھوڑ دو, گھر چھوڑ دیا. ایمان نے کہا قربانی دو, قربانی دے دی. ایمان نے کہا میدان جنگ میں نکلو, جنگ میں نکل گئے. ایمان نے کہا بیوی چھوڑ دو تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر نکل گئے. تو ایسی محبت ایمان سے ہو گئی تھی. اور کفر سے, فسق و فجور سے, عصیان سے شدید نفرت تھی. اسی لیے قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا, راشد کہا, صحابہ کو راشد کہا. یہ جو لفظ ہے راشدون, یہ دنیا کے پورے اہل تشیع شیعیت کا رد ہے, دنیا کے پورے شیعیت کا رد ہے. اولئک هم الراشدون. شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے, بعض غالی قسم کی جو شیعہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ ایمان لائے اور پھر ایمان سے پھر گئے. ایک آدھ چند, باقی سب ایمان لائے اور ایمان سے پھر گئے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے.
تو یاد رکھیے کہ ضلالت کا اپوزٹ ہدایت ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں راشد لفظ استعمال کیا ہے، اور غوایت کا اپوزٹ راشد ہوتا ہے، رشد ہوتا ہے۔ غوایت کہتے ہیں کہ جو ایک بار دین پر آ گیا پھر پلٹ گیا دین سے، اور رشد کہتے ہیں کہ جو ایک بار دین پر آ گیا دوبارہ کبھی مرتے دم تک نہیں پلٹا۔ لہٰذا ان کا یہ عقیدہ یہ غلط ہے۔ قرآن کے اس جملے نے ان کے پورے عقیدے کا رد کر دیا۔ تو صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی، کیسی محبت کی، ایسی محبت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دنیا میں ہی دے دیا، جنت کی بشارت دنیا میں دے دی۔ اور یاد رکھیے محبت سب سے پہلے کس سے کی جائے، پھر اس کے بعد کس سے کی جائے؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ اس کے رسول سے، پھر اس کے دین سے، پھر اس کے بعد لوگوں سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا پورا کنبہ، تمہارا مال، تمہاری تجارت جس میں کمی سے تم ڈرتے ہو، جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو، تمہارا وہ مکان جو تمہیں بہت پیارا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راہ میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہے اگر تو فتربصوا، انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار؟ حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرض ہے، فرض ہے، اور اس میں یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس شخص کی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راہ میں لڑنے سے زیادہ کسی اور چیز کو محبوب رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے، وہ کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں، اسے جنت نہیں جا سکتا، جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت مومنین کرتے ہیں۔ مومنین صرف محبت نہیں کرتے ہیں، اشد حبا، شدید محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو راضی، اتنا محبت کرتے ہیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی جائے تو حدیث میں صحیح بخاری کے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر، تمہاری اولاد سے بڑھ کر، دنیا جہان کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ اسی لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجبہ ہے، مستحب نہیں، سنت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجبہ ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جز ہے ہمارے ایمان کا، بغیر محبت کے ہم مومن نہیں ہو سکتے۔
اللہ کے نبی سے کامل محبت کے بغیر ہم پکے مومن نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا اللہ کے نبی سے محبت واجبہ ہے۔ جب تک محبت کامل نہیں ہوگی تب تک آپ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرنے والے بن جائے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہشام سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کا حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سے کتنی محبت تھی، اور حضرت عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ اتنے قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی بات کا اظہار کر دیا۔ صحابی یہ رسول جو ہوتے تھے، صحابہ کرام جو ہوتے تھے، ان کا دل بڑا صاف ہوا کرتا تھا۔ جو اخفا میں ہوتا تھا وہی اظہار میں ہوتا تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ حقیقت اور غیر حقیقت کو ہم خلط ملط کر دیتے، نہیں، بالکل واضح کلین ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا جو دل میں آیا برملا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے میرے جان کے، الا للنفسی، سوائے میری جان کے آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، جب تک تو مجھ سے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا نہ بن جائے تب تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سننا تھا کہ فوراً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے، ابھی سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر محبوب ہے، اب مجھے دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، میری جان سے بھی زیادہ کوئی آپ محبوب ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب، یعنی اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا، اب تو مکمل ہو گیا۔ صحابی رسول، خلیفہ دوم، جنتی، اللہ کے نبی سے اتنی محبت کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، ایمان کی مٹھاس آپ کو اس وقت تک نہیں مل سکتی ہے جب تک آپ محبت کی چاشنی نہ لگا دیں۔ محبت کے بغیر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس، اس کی لذت نہیں مل سکتی۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً حضرت ابو ہریرہ سے مروی، حضرت انس بن مالک سے مروی یہ حدیث ہے، یہ بھی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں، موجود ہو، تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اس نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو، حلاوت کو پا لیا۔ یاد رکھیے حدیث ایک ہے، نکات تین ہے، نتیجہ ایک ہے اس حدیث کا، اور حقیقت بھی ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جس کے اندر آ جائے اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لی۔ اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حلاوت بیان فرما کے ایک محسوس شے کی تشبیہ سے ایک غیر محسوس شے کو سمجھا دیا، اور اس جملے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس سمت اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں
ہمارے ماکولات، مشروبات ہم پیتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کا ذائقہ، اس کی حلاوت، اس کا ٹیسٹ ہمیں ملتا ہے، تو جس طریقے سے اس کا ذائقہ تم محسوس کرتے ہو، اپنے ایمان کا بھی ذائقہ اور ٹیسٹ محسوس کیا کرو، کیونکہ جب بندہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے ٹیسٹ کو، ایمان کے ذائقے کو محسوس کر لیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا ایمان صرف تصدیق اور اظہار کے کلمات تک نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ حقیقت بن کر اس کے اندر رچ بس گیا ہے۔ تو ایمان کی مٹھاس ہمیں کیسے ملے گی؟ اس کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے دنیا کی تمام شے سے بڑھ کر محبت ہو، دنیا کی تمام شے سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت۔ یاد رکھیے، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں قدم قدم پر محبتیں ہیں، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زین للناس حب الشہوات سے ذکر کیا، قدم قدم پر محبت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام محبتوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں کہا کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت ختم کر دو، اولاد سے محبت ختم کر دو، بیوی سے محبت ختم کر دو، دوست و احباب سے محبت ختم کر دو۔ محبت کو ختم کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان تمام سے محبت کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ان کی محبت اوپر نہ پہنچنے پائے۔ جہاں اللہ اس کے رسول کی محبت کی بات آئے، تمہاری محبت کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبت پر غالب کرنا، اور تمام محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر مغلوب ہو، تبھی جا کے تم کامیاب ہو سکتے ہو، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز کہ تم کسی سے محبت کرو یحبہ الا للہ، تو سوائے صرف اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے محبت کرو۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے محبت ہو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، غرض کے لیے نہیں کہ اس سے مجھے کچھ فائدہ ہے، نہیں، تمہاری محبت، تمہاری دوستی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہر چیز کو اللہ خیر سے جوڑ دو، تمہارا کردار، تمہارے لیل و نہار، تمہارا طور طریقہ، تمہاری فکر، تمہارا مزاج، تمہاری شخصیت، تمہاری سیرت، سب اللہ تبارک و تعالی ان تمام پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایسا اثر ہو کہ دنیا کی تمام محبت مغلوب ہو جائے۔ یہ اصل چیز ہے۔ جب یہ چیز داخل ہوگی، ایمان کی حلاوت محسوس ہونے لگے گی۔ اور تیسری چیز کہ ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنا ویسے ہی تمہیں ناپسند ہو، اس سے نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں پھینکے جانے سے نفرت۔ ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا، توحید کے بعد شرک میں لوٹنا، نیک عمل کے بعد گمراہی میں لوٹنا، فسق و فجور میں لوٹنا، تمہیں اس سے ایسے ہی نفرت ہونی چاہیے جیسے کہ کسی کو آگ میں پھینکے جانے سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ تینوں شکم محبت ہی ہے۔ تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو، کسی سے محبت کی جائے تو اللہ سے کے لیے محبت کی جائے، اور ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا ایسے ہی تمہیں نفرت ہو اس سے جیسے کہ کوئی آگ میں پھینکے جانے سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی تمہیں ایمان سے اتنی محبت ہو جائے کہ تم کفر میں لوٹنے کو نفرت محسوس کرو۔ تو محبت کے بغیر کامیابی نہیں، اور کامل محبت کے بغیر کامیابی نہیں۔ جب تک ہمارا محبت کامل نہیں ہوگا، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے نہیں ہوگا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھائی آیت دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
ہماری محبت کب تسلیم کی جائے گی، ہماری محبت سچی کب ہوگی؟ اللہ رب العزت نے کسوٹی بتا دیا قرآن کریم کے اندر، معیار بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ یاد رکھیے کہ فتبعونی نے ادھر والے محبت کو بھی جوڑا ہے، ادھر والے محبت کو بھی جوڑا، دونوں محبت مربوط ہے فتبعونی سے۔ اللہ سے محبت نبی کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے، اور نبی سے محبت نبی کی اتباع سے مشروط ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر نبی کی اتباع تمہیں کرنی پڑے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور نبی کی اتباع نہ کرے، نبی کی پیروی نہ کرے۔ اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو تمہیں نبی سے کی اتباع کرنی پڑے گی۔ نبی کی اتباع سے ہی پتہ چلے گا کہ تمہیں کتنی محبت ہے، یہ اتباع ہی بتائے گا۔ اتباع سے محبت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو، غور کیجئے گا، تم اس کے ساتھ قیامت میں ہوگے، یعنی جس سے ہماری محبت ہوگی ہم اس کے ساتھ قیامت میں اٹھیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی کی پوری پیروی کرتا ہے، وہ کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے، کیسے چلتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کے لیل و نہ اس کی زندگی کے سارے حرکات کو، اس کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا۔ لہٰذا نبی کے ساتھ اگر آپ اٹھنا چاہتے ہیں کل قیامت کے دن، نبی کے ساتھ آپ ہوں تو آپ نبی کی اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، آپ کی زندگی سیرت سامنے ہے، اس کے مطابق انسان زندگی گزارے، تبھی آپ نبی کے ساتھ کل قیامت میں ہوں گے۔ تو اتباع ضروری، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، نقش قدم کی پیروی کرنا، یہ اتباع۔ اور اتباع کا فائدہ یہ ہوگا، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کا دعویٰ تمہارا سچا ہو جائے تو نبی کی اتباع کرو، اور تم یہ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو یاد رکھیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آگے بتایا گیا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ برادران اسلام، ایک حدیث اور دو حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ جو بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، خصوصی طور پر پرسنلی اس کو گالی نہیں دینا چاہیے، اس پر لعنت عان نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، کان اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ تھا، وکان یلقب حمار، اور اس کا لقب جو تھا وہ گدھا تھا۔ وہ کیا کرتا، وہ شراب پیتے تھے بہت زیادہ، ان کی ایک بہت بری عادت تھی، وہ بہت شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کو حد بھی جاری کیا تھا، لیکن ان کی ایک خصوصیت تھی، وہ یہ تھی کہ وَكَانَ يُزْهِقُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنسایا کرتے تھے، بہت ہنسایا کرتے تھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، شارح حدیث نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے، کہ وہ اس طریقے سے ہنسایا کرتے تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے اور کوئی چیز مل جاتی، پنیر یا گھی وغیرہ کوئی اچھی چیز ملتی تو اس کو خرید کر لے آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے، لیجئے کھائیے۔ اور جب وہ دکان والا پیسہ مانگنے آتا تو اس کو پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسہ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ارے تم نے تو ہدیہ کیا مجھے، کہا ادھار نہ لایا ہوں،
تو آپ اس کو پیسہ دے دیجئے۔ جب وہ تقاضا کرتا پیسہ دو تو لا کے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا کر دیتے۔ جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی اچھا کھائیں اچھا پیے، مجھے اللہ سے نبی سے بہت محبت ہے، میں نبی کو اچھا کھاتے اچھا پہنتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ شراب پی کے پڑے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر لعنت کی۔ وقال رجل من القوم اللہم لعن، محدثین نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ رجل من القوم حضرت عمر ہے، تو انہوں نے لعنت کی پرسنلی، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، کہا لعنت نہ کرو، لا تلعنو، اس پر لعنت نہ کرو، اس کو گالی نہ دو، جہاں تک میں جانتا ہوں ما علمت ان یحب اللہ ورسولہ، کہ یہ اللہ اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا، بے انتہا محبت کرتا۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے۔ شراب پینا کبیرہ گناہ، شراب پینا کبیرہ گناہ، معلوم یہ ہوا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن ہی رہتا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ مومن ہے اور دائرہ اسلام سے بھی خارج نہیں ہوا اور دائرہ صحابیت سے بھی خارج نہیں ہوا، ابھی بھی وہ اللہ کے نبی کا صحابی اور مومن ہے۔ جیسا کہ دوسرے فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا، اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اس کو جہنم میں سزا دے، جیسا کہ معتزلہ وغیرہ اور دوسرے کا عقیدہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اسلام میں محبت کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی بنا پر اس کو لعنت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کیا کبھی ہم نے اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھا ہے، اپنے گرابانوں میں جھانک کے دیکھا کہ ہمارے اپنے نبی سے محبت ہے؟ کسی کونے میں دل کے ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، سچی محبت؟ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے سچی محبت ہے تو یاد رکھیے 5 وقت کی نماز میں ہم کبھی بھی مسجد سے خالی نہیں رہیں گے، کبھی بھی ہماری نماز کوتاہی نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو کبھی بھی ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی بھی ہم زنا کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے تو کبھی ہم دوسروں کا حق مار کے نہیں کھائیں گے، دوسروں کی زمین نہیں دبائیں گے، دوسروں پر ظلم زیادتی نہیں کریں گے، دوسرے کے حقوق نہیں ماریں گے۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت ہے تو ہمارا چہرہ سنت رسول سے، نبی کی داڑھی سے بھرا ہوا ہوگا، ہمارا چہرہ شیونگ نہیں ہوگا، کافروں والا چہرہ ہم بنا کے نہیں گھومیں گے۔ وہ بات الگ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے، نہیں، وہ بات پیچھے رکھیے۔ داڑھی رکھنے کے لیے ہمارے لیے بس بات اتنی سی کافی ہے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے تو ہمارا چہرہ داڑھی سے خالی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے پوچھ دیا تو انسان کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دو گے؟ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے ماننے والے اپنے شعار کو نہیں چھوڑتے ہیں، نہیں چھوڑتے۔ سکھ اپنی پگڑی نہیں چھوڑتا، وہ بھی داڑھی بڑی بڑی رکھتا۔ یہودی اپنا شعار نہیں چھوڑتا، ہنود اپنا شعار نہیں چھوڑتے، کرسچن اپنا شعار نہیں چھوڑتا۔ اب مسلمان جسے اتنا خوبصورت دین دیا گیا، اتنا خوبصورت دین اللہ نے دیا، اسلام، نبیوں کا سردار ہمیں بھیجا، سب سے آخری کتاب قرآن نازل کی، اور ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، اسلام کے شعار کو ہم نے ہٹا دیا زندگی سے۔ غور کیجئے، زندگی پر غور کیجئے۔ ایک آخری حدیث ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، دیہاتی تھے، آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے
متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، کب آئے گی قیامت؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں کئی مختلف احادیث ہیں، مختلف سند سے یا مختلف عبارت کے اختلاف کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا کہ کون شخص تھا، سائل کہاں گیا، آئین السائل، پوچھنے والا کہاں گیا، کس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا اسے قیامت کب آئے گی، آپ نے الٹا سوال ٹھوک دیا، ما اعددت لہا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ارے یہ چھوڑو، قیامت تو اپنے وقت پر آئی جائے گی، سوال یہ ہے کہ تیاری کیا کی ہے تم نے اس کے لیے؟ موت کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، موت آئی، قیامت آپ کی شروع ہو گئی، فقد قامت قیامت، اللہ کے نبی نے فرمایا موت آئی، اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو گئی۔ اعمال آپ کے اچھے ہیں، صالحہ آپ نے کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو قبر میں آرام سے سوئیے گا، جنت کی ہوا کھائیے گا، اور قیامت میں بھی اچھا مقام ملے گا۔ لیکن اگر زندگی اس کے برعکس گزری ہے، فسق و فجور میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزری ہے، تو پھر یاد رکھیے قبر میں بھی خطرناک ہی ہے، کٹائی پٹائی شروع مرنے کے بعد ہی ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن تو قیامت کبریٰ، اللہ بچائے۔ تو ذرا سوچئے ہم نے تیاری کی کیا کی ہے؟ سوال یہ نہیں قیامت کب آئے گی، وہ تو آئے گی اپنے وقت پر، سوال یہ ہے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے اس کی، اتنی تیاری کی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کچھ تو نہیں کیا، لیکن انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروا ان اللہ یحبہ، اسے خبر دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے محبت کا مقام ہے، محبت کا یہ فائدہ ہے، محبت اگر سچی ہے اللہ اور اس کے رسول سے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، دنیا میں کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اللہ کے نبی کا ساتھ قیامت میں ملے گا، حوض کوثر کا جام ملے گا، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ محبت بہت ضروری ہے، اور یاد رکھیے ایمان کے انجن کو کھینچنے کے لیے محبت ضروری ہے، ایمان کا انجن آپ کا مضبوط ہو اس کے لیے محبت ضروری ہے۔ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء تحاببتم افشوا السلام بینکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تمہارے ایمان کا انجن اسی وقت کھنچائے گا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ لوگوں سے بھی محبت بہت ضروری ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اس کے دین سے، اور لوگوں سے۔ لوگوں سے محبت سے منع نہیں کیا اللہ رب العزت نے۔ اگر ماں باپ اگر اولاد سے محبت چھوڑ دے تو پرورش صحیح نہیں ہو سکتی، اولاد اگر ماں باپ سے محبت چھوڑ دے تو عزت، احترام اور تکریم ختم ہو جائے گی، بیوی سے اگر شوہر محبت چھوڑ دے شفقت ختم ہو جائے گا، رحمت ختم ہو جائے گی، بھائی بہن سے محبت چھوڑ دے صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، مخلوق ایک دوسرے مخلوق سے محبت چھوڑ دے رحمت اور شفقت سب ختم ہو جائے گی۔ تو محبت سے منع نہیں کیا اللہ، بلکہ کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ اور محبت کو پھیلانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، کثرت سے سلام کیا کرو ایک دوسرے کو، پھیلاؤ، اس سے محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں یہ چیز بہت ضروری ہے، محبت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، سریہ کہتے ہیں ما فوق المئہ، جس میں 100 سے زیادہ لوگ ہوں، اسے سریہ کہا جاتا، لشکر کو۔
سریہ بھیجا، اس کے چیف آف کمانڈر جو تھے وہ ہر رکعت میں نماز پڑھاتے تو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، آئے اللہ کے نبی کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا جا کے پوچھو کیوں ایسے کرتا؟ فرمایا کیوں ایسے کرتے ہو بتاؤ، اللہ کے نبی نے پوچھا ہے تو کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ مکمل توحید ہے، خالص توحید بیان کی گئی۔ جسے اس سورت سے محبت ہو وہ اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو جا کے انت مع من احببت، تو نے جس سے محبت کی ہے اللہ اس کل قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے۔ تو جو اللہ رب العزت کی قرآن کی چھوٹی سی سورت سے اتنی محبت کرے اس جذبے کے ساتھ کہ اس میں خالص توحید کا ذکر ہے، تو اللہ اسے جنت دے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرے گا اس کا مقام کیا ہوگا کل قیامت۔ اسی لیے مسلمانوں، ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کہ کہاں کمیاں ہیں، کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں ضعف ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو، ہمارا ایمان ٹھوس ہو، تو ہمیں یہ جائزہ لینا اپنے دل کا کہ ہمارے دل میں کتنی محبت اللہ کے اور اس کے رسول کی ہے۔ چاہے ہم خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت اگر دل میں ہوگی تو یاد رکھیے انسان کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جو یہ چاہے گا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے کوثر کا جام ہمیں ملے تو وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا اور سچی محبت ان سے کرے گا، اور زندگی بھر اللہ کے نبی کا حکم جو ہے، جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اور ہر عمل میں اخلاص پیدا کرے گا، للہیت پیدا کرے گا، تاکہ دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ زندگی کی کسی بھی مرحلے میں اور میں ہم ہوں، ہم کہیں بھی ہوں، ہمارے دل سے اپنے نبی کی، اپنے رب کی، اپنے نبی کی محبت نہیں نکلنی چاہیے، اور ہم نبی کی سچی اتباع کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کے نبی کی رفاقت حاصل ہو تو پھر یاد رکھیے سچی محبت کے دل میں بسائیے، ایمان بھی مکمل ہوگا، اللہ کے نبی کا ساتھ بھی قیامت میں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔